لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ کی شکر. میرے انتہائی واجب احترام علماء کرام، قراء اعظام، مشائخ اعظام، اس مسجد کے نمازی دوستوں ساتھیوں، آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہے. اللہ کے فضل و کرم سے قاری محمد اجاز الدین صاحب نے، رشید صاحب نے جو قرآن پاک سنایا، اس کلام پاک کو آپ نے سنا تراویح میں. اللہ کے فضل و کرم سے یہ بہت بڑا انعام ہوا. نہ ہمارے کان اس قابل، ہماری سماعت ایسی نہیں، ہماری گویائی ایسی نہیں، لیکن یہ اللہ کا کرم جس پر ہو جائے کہ جو قرآن سن لے اور سنا دے، یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے جس پر اللہ کرم کر دیتا. تو آپ پر، ہم پر اللہ نے بڑا احسان فرمایا کہ تراویح میں قرآن پاک اللہ نے سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی. قاری صاحب کا قرآن پاک سنانا، آپ حضرات کا سننا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. کیونکہ یہ وقت جو ہوتا ہے قبولیت کا ہوتا ہے، اور جیسا کہ اس مسجد کے خطیب حضرت مولانا جمیل احمد لغاری صاحب بتا رہے تھے کہ دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے وقت میں جب قرآن پاک مکمل ہوتا ہے، دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں. ایک روایت کو یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتار دیتے ہیں کہ ان بندوں کی دعاؤں پر تم آمین کہو. یہاں تک آتا ہے کہ 4000 فرشتے گھیر لیتے ہیں مجلس کو، اور جو آپ اور دعا مانگتے ہیں وہ اس پر آمین کرتے ہیں. یہ اللہ کا بڑا انعام ہے. فرشتے آمین. آپ نے جیسا کہ رمضان المبارک کی ان برکتوں کی اور سالوں کی گھڑی کے بارے میں سنا ہوگا. ایسے مبارک دن اور رات ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے اپنے لیے جنت نہ گوائے تو بڑا ہی محروم ہے. اللہ مجھے اور آپ کو محرومی سے بچائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، پہلی سیڑھی پر چڑھتے ہوئے آمین، دوسری پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین. اب دیکھیے دعا اور دعا پر آمین کتنا اثر ہوتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے منبر پر چڑھتے اور آپ سے عجیب باتیں کی. کیونکہ حضور کے صحابہ پوچھ لیا کرتے تھے جب بھی حضور سے کوئی ایسا عمل ظاہر ہوتا ہے جو پہلے نہیں ظاہر ہوا ہوتا ہے. جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جنازے میں جا رہے تھے تو پورا پاؤں رکھ کر زمین پر نہیں چل رہے تھے، آدھا پاؤں استعمال کر رہے تھے اور یوں چل رہے تھے. صحابہ کرام نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کی چال عام دنوں کی چال سے بدلی ہوئی ہے. عام طور پر آپ پورا پاؤں رکھ کر زمین پر چلتے ہیں تو ایسے آج سے چلتے ہیں جیسے چڑھائی پر سے نیچے اتر رہے ہو. آج آپ کی چال ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جنازے میں ہم جا رہے ہیں، پہلے اس کا معمولی سے حکم کر کے آپ سن لیجیے تاکہ آپ کی بات سمجھ آ جائے. ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ حضور نے دیکھا میری مجلس میں نوجوان جو آتا تھا وہ نہیں آ رہا تھا. آپ نے پوچھا اپنے صحابہ کرام سے، وہ میرا مجلس میں بیٹھ کر سننے والا باتوں کو کہاں ہے؟ وہ یہودی جو بیٹھا کرتا تھا. تو
نوجوان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بیمار ہے اور بہت سخت بیماری میں مبتلا ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بیماروں کو شفا دے، جو کرونا وائرس میں یا کسی بھی طرح سے جیسے بھی بیمار ہے، اور اللہ اس وبا کو بھی ختم فرمائے. میں جب اندر مسجد میں آیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. بہت سی جگہوں پر جو ہے نا چند لوگ ہوتے ہیں، یہاں تو ماشاءاللہ، لیکن اچھی بات ہے کہ تھوڑا فاصلہ کرنا، احتیاطی تدابیر کے ساتھ عبادت بھی ہو، اچھی بات ہے. بہرحال میں نے دیکھا آپ حضرات کو دن میں یہ تو ویسے شاید مسجد، کیونکہ میں بھی یاد کرانے میں قرآن پاک جیسے کانسر سنانے کے لیے آتے سکتے سے، میں بھی کرانے میں سنانے کے لیے آتا تھا. 87-88 ہو گئے وہ یاد نہیں چیز بہت پہلے کی بات ہے. تو میں تراویح میں یہاں قرآن پاک سناتا تھا، بڑی خوشی ہوتی تھی. اور یہ حافظ قرآن کے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے، وہاں سننے والوں کے لیے قرآن پاک مکمل ہو گیا. دوبارہ آپ حضرات کو اللہ سب کو سلامت رکھے، صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. تو وہ بندہ جو آتا تھا اس کی مجلس میں وہ بیمار ہو. صحابہ کرام نے جب بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے لے چلو، چلے گئے اس کے گھر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی عیادت کی. جیسے ہمارے یہاں طریقہ ہوتا ہے کہ بھائی اللہ آپ کو شفا دے، اللہ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کو جلدی تندرست کر دے. اور یہ بھی ادب کا خیال رکھا کرے، جب چاہے کسی کی عیادت کرنے تھوڑی دیر بیٹھا کرے. میں بیان اپنا تھوڑی دیر ختم کرنے والا ہوں، زیادہ دیر آپ کو نہیں بٹھاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ آدمی بعض اوقات اپنی ضروریات میں ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جو آدمی بیمار ہو اس کو اپنی مجبوری ہو. اب ایک بندہ عیادت کا آیا، اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ اٹھے تو میں اپنی ضروریات پوری کروں. انسان کو اپنی ساری ضروریات ہے، قضاء حاجت ہے، یا دیگر کوئی دوائی لینی ہے اس کو، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک. آپ دیکھیں نا اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں بخاری شریف کے بعد سب سے اونچا کتاب اور مقام بخاری شریف کا ہے. تو امام بخاری بہت بڑے امام تھے، ان کے استاد حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے آدمی تھے. اب آپ جانتے ہیں جس کے تعلقات زیادہ ہوں لوگ ملنے کے لیے زیادہ آتے ہیں. اب امام عبداللہ ابن مبارک کے پاس لوگ آ رہے ہیں حضرت کی عیادت کرنے کے لیے. کئی لوگ آئے، کئی لوگ گئے، لیکن ایک بندہ ایسا تھا جو بیٹھ گیا تو بیٹھ گیا، جانے کا نام ہی نہیں لے رہا. اب حضرت چاہتے بھی ہیں کہ اٹھے جائے، تو وہ کہنے لگا جو بندہ کافی دیر سے بیٹھا ہوا تھا، جس کے بارے میں حضرت خود سوچ رہے تھے کہ یہ اٹھے جائے، لیکن زبان سے نہیں کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے والوں میں عام طور پہ شرم و حیا ہوتی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیا فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اپنے بندوں کو، صحابہ کرام نے حضور کہتے کہ تم ایسا نہ کیا کرو کہ میرے نبی کے مجلس میں آؤ تو بیٹھ جاؤ، کھانا کھایا، کھانا کھا کے فارغ ہو گئے پھر بھی بیٹھے رہو. نہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا. آؤ میرے نبی کے پاس، کھانا کھاؤ، واپس جاؤ، مجلس سے نہ لگاؤ. میرا نبی تو اپنی زبان سے تمہیں کہتا نہیں، شرم حیا کی وجہ سے. تو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ بھی اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرتے، زبان سے ظاہر نہیں کرتے. عبداللہ ابن مبارک یہ نہیں کہتے بھائی تو جا، لیکن وہ ہے کہ بیٹھا ہوا ہے، کھانے کا نام ہی نہیں لیتا. اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ کہیں جب چلے گئے تو یہ صاحب کہنے لگے عبداللہ ابن مبارک کو کہ حضرت آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، لوگ صبح سے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں ملنے کے لیے، اگر آپ کہیں تو دروازہ بند کر دوں. جس آپ نے ماشاءاللہ شاہی مسجد کے دروازہ بند کر دو. تو حضرت نے خوب جواب دیا، کہا بھائی دروازہ تو بند کر دو لیکن باہر سے بند کرنا.
کیونکہ جب اندر سے بند ہوگا تو باہر کا بند نہیں آئے گا نا. لیکن جب آپ کسی کو کہیں کہ بھائی جاتے جاتے دروازہ بند کرتے جانا، تو پھر وہ خود بھی جائے گا اور کوئی آئے گا. تو عبداللہ ابن مبارک آداب ہے عیادت کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے اس کی عیادت کی یہودی کی، اور اس سے یہ کہا کہ تو مان لے میری بات کو اور کلمہ پڑھ لے. بیماری کی حالت میں وہ یہودی نوجوان کیوں بالکل مرنے کی قریب ہے. حضور نے جب فرمایا کہ کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس نے سوالیہ انداز میں اپنے والد کی طرف دیکھا. کس نے؟ یہودی نے. جیسے آدمی کو چاہتا ہے جواب، اس طرح یہودی نے اپنے والد کی طرف دیکھا. اس باپ نے کہا اتی ابو القاسم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مان لے. اور اس نے فوراً پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. بس زبان سے یہ کہا، روح پرواز کر فوت ہو گیا وہ نوجوان یہودی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، میرے ساتھیوں، اپنے ساتھی کو ہو، اب یہ یہودیوں کا نہیں، اب یہ ہم مسلمانوں کا ہے. اس نے کلمہ پڑھ لیا، ہمارا بھائی بن گیا. اس کو نہلانے کا، دفنانے کا، اپنانے کا انتظام اب ہم کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا. آپ جنازہ پڑھا کے جب جا رہے تھے پورا پاؤں نہیں رکھا. میں اس پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو آپ پورا پاؤں زمین پر نہیں رکھ رہے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ ایمان تو ابھی آیا، ابھی مسلمان ہوا، لیکن اللہ کو اس کا ایمان اتنا پسند آیا کہ اللہ نے 70,000 فرشتے اتار دیے اس کی جنازے. 70,000 فرشتے. کہ اللہ کی مخلوق فرشتے اترتے. اللہ ہم سب دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جن بھائیوں نے، بزرگوں نے، ماؤں بہنوں نے دعاؤں کے لیے قاری صاحب کو کہا، قاری محمد اعجاز صاحب نے آج قرآن پاک مکمل کیا. جس ساتھی نے کہا، جس گھر میں بیٹھی ہوئی ہماری ماں بہن نے کہا، یا کوئی کہنا چاہتا تھا نہیں کہہ سکا، اللہ جو بھی ہمارے قاری صاحب دعائیں مانگے ان کی دعاؤں میں ان تمام کو شامل فرما. اللہ ان تمام کی حاجتیں پوری فرما. اللہ جس کی جو جائز حاجت ہے پوری فرما. اللہ جو قاری اعجاز صاحب کے والد صاحب کے لیے دعا فرمائے. اور بھائی ہم اسی لیے تو آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے بچوں کو مسجدوں میں بھیجو، قرآن کا حافظ بناؤ، قاری قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ، مفتی اعظم اس کو بناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی حافظ، کوئی قاری آپ کے لیے دعا کرے گا تو اپنے والد کو کیسے بھول سکتا ہے؟ قاری اعجاز صاحب نے اپنے والد کو یاد رکھا. آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں. جب وہ قرآن پاک پڑھائے گا اور جہاں وہ آپ لوگوں کے لیے دعا کرے گا تو اپنے والد کو کبھی نہیں بھول سکتا، کبھی نہیں بھول سکتا. وہ قاری صاحب کے والد کے لیے میرے والد حضرت مولانا قاری سلیم احمد رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے پاس آتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بھی بلند فرمائے. اور بھی جتنے یہاں ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے، اگر کسی کا والد دنیا سے چلا گیا کہ اللہ اس کے والد کی مغفرت فرمائے. کہ اللہ اگر کسی کی والدہ دنیا سے چلی گئی تو اللہ اس کی والدہ کی مغفرت فرمائے. کہ اللہ اگر کسی کے دونوں چلے گئے کہ اللہ ان دونوں کی مغفرت فرما. کہ اللہ جس کے ماں باپ زندہ ہے کہ اللہ ان کو ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا. بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. ماں کے قدموں میں جنت ہے. باپ کے لیے فرمایا اے نوجوان
یہ بات میرے لیے یہ جنت کا دروازہ ہے، یہ جہنم کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح فرمایا، اگر تو باپ کو راضی کرے گا، باپ کی خدمت کرے گا، باپ کا کہا مانے گا، فرمایا تیرے لیے وہ باپ جنت کا دروازہ تک جائے گا۔ اے اللہ ہمارے جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں، اے اللہ ان تمام کو والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اگر کسی نے بیماروں کے لیے کہا ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما، اگر کسی نے مرحومین کے لیے کہا کہ اللہ ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے جو بھی مسلمان جہاں کہیں رہتے بستے، اے اللہ تمام مسلمانوں کی، کشمیر کے مسلمان، شام کے مسلمان، حرمین شریفین کے مسلمان، چچینیا، بوسنیا، فلسطین، پاکستان، حرمین شریفین، اے اللہ زمین کے جس خطے پر بھی مسلمان رہتے بستے، اے اللہ سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں تھی آپ کے گھر میں آنے کی، آپ کا کرم ہوا، آپ کا فضل ہوا، آپ کے گھر میں ہم منگتے آ کے بیٹھ گئے، مانگنے لگے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے، اے سخیوں کے سخی، اے اللہ ہمارے تو ایمان ہے کہ تیرے گھر پہ جو آتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اے اللہ اگر دنیا دار بھی کسی گھر پہ جاتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے تو اسے شرم آتی ہے کہ اگر میں اسے خالی لوٹاؤں گا تو کیا کوئی کہے گا کہ فلاں سخی کے گھر پر گیا اس کو کچھ نہیں ملا۔ اے اللہ آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، آپ تو سخیوں کے سخی ہیں۔ اے اللہ ہمارے جتنے بھی یہاں شاہی مسجد میں ساتھی بیٹھے ہوئے، اے اللہ جو جس کی جائز مراد ہے سب کی جائز مرادیں کو پورا فرما۔ اے اللہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ تمام کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ اگر کوئی بے اولاد ہے اسے اولاد نصیب فرما دے، جو صاحب اولاد ہے اے اللہ سب کی اولاد کو نیک ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنی شان کریمی سے وہ بھی عطا فرما۔ کریمہ ببخشا ہے برحالمہ کہ ہست مسیح کمندے ہوا ندارے میرس تو فریاد رس تو یاسیہ را خطا بخشوس۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں، تیرے سوا کوئی نوازنے والا نہیں، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں۔ اے اللہ ہمیں تیرے نبی نے تیرا ہی در بتایا۔ اے اللہ ہمارے بھائی موسیٰ بیٹے ہیں، ان کا نوجوان بیٹا بیمار ہے، اے اللہ بہت سے ہمارے نوجوان بیمار ہیں، ہماری مائیں بہنوں بیمار ہیں، اے اللہ انہیں ہوش نہیں، انہیں پتہ بھی نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں۔ اے اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ہمارے ان تمام بھائیوں کو شفا دے، ہماری ماں بہنوں کو شفا دے دے، ہمارے بزرگوں کو شفا دے دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو شفا دے دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے پیارے محبوب کی اطاعت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے پیارے محبوب کی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ سے مانگے کہ قبولیت کے وقت ہوتے ہیں جب قرآن پاک ختم ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، اللہ دعاؤں کو سنتے ہیں۔ اپنے اپنے دل میں دعاؤں کو مانگے، اس نیت سے مانگے کہ ہمارا رب ہماری طرف متوجہ ہے، ہماری پکاروں کو سنتا ہے۔ محمد آفاق آفاقر صاحب 1 سال سے زیادہ گزر چکا ہے، اب تک کومے میں ہے، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت فرمائے، اور بھی جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ تمام کو شفا عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم زين قلوبنا بالقرآن اللهم آنس وحشتنا في قبرنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسيت وعلمنا منه ما جهلت وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والسمع والرياء ومن الصمم والبكر والجنون والجزام وسيء الاسقام. یہ جزام جو اس طرح کی بیماریاں جو آج کل چل رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کرونا وائرس کو ختم کرے. والجزام وسيء الاسقام وضلع الدين ومن الهم والحزن والبخل وغلبة الرجال ومن الرد إلى أرض العمر وفتنة الدنيا وقلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. ہمارا کام مانگنا ہے نوازنا تیرا کام ہے. نحمدک یا خیر معمول واکرم مذکور علی ما علمتنا من المناجات المقبول من قربات عند الله وصلوات الرسول وصل عليه محترم التبوك والقبول وانشابت الفروع من الأصول ثم نسأل من ما سنقول ومنك السؤال ومنك القبول. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب.